آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یصلی علی وسادۃ فرما بها وقال صل علی الارض ان استطعت والا فاوم ایماء وجعل سجودك اخفض من ركوعك رواہ البیہقی وصححہ ابو حاتم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے اسے ایک تکیے پر نماز پڑھتے دیکھا، یعنی وہ اپنے سامنے ایک تکیہ اونچا کر کے رکھے ہوئے تھا، اور چونکہ وہ بیمار تھا سجدہ نہیں کر سکتا تھا تو اس تکیے کے اوپر سجدہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو لے کر ایک سائیڈ پہ پھینک دیا اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو زمین پر نماز ادا کرو، اور اگر نہیں تو اشارے سے نماز ادا کرو، اور اپنے سجدے کے اشارے کو اپنے رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکا کر کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کو امام بہقی نے روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ نماز میں جو شخص عذر والا ہو، یعنی بیمار ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ رکوع سجود پراپرلی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر رہنمائی ہے کہ وہ کیسے نماز ادا کرے۔ بعض لوگ بیٹھ کر ایسی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں کہ جس کے سامنے ٹیبل سا لگا ہوتا ہے، اور وہ سجدے میں اس ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ماتھا اس ٹیبل پہ رکھتے ہیں کہ جی ہم سجدہ کر رہے ہیں، یا اسی طرح بستر کے اوپر بیٹھ کر تو سامنے کوئی اونچا تکیہ گاؤ تکیہ وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسا کرتے دیکھا تو وہ تکیہ ہٹا دیا اور فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو زمین پر سجدہ کرو، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ جھکنا یعنی سجدے کے لیے اشارہ کرنا یہ کافی ہے۔ صرف اتنا فرق ہوگا کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہوگا اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا۔ اب اس میں بھی بیمار پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی زیادہ جھک سکتا ہے کوئی نہیں جھک سکتا۔ جتنا بندہ جھک سکتا ہو رکوع کے مقابل وہ تھوڑا سا زیادہ جھک کر سجدہ کرے، اور باقی تکبیرات اور تسبیحات رکوع سجدے کی، رکوع کے موقع پر رکوع کی، سجدے کے موقع پر سجدے کی وہ پڑھے گا۔ اسی ضمن میں ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کل آپ نے بیان کیا تھا کہ بیمار آدمی اگر وہ بستر پر لیٹا بھی ہے تو اس کو لیٹے لیٹے بھی اشارہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، تو وہ طہارت کیسے حاصل کرے گا؟ ویسے تو کتاب الطہارہ میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ اٹھ کر واش روم نہیں جا سکتا، اور ایسے میں یورین بیگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے، یا بعض مریضوں کو پیمپر پہنایا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود کہ یورین بیگ لگا ہے یا پیمپر لگا ہے، ایسے مریض کو صرف تیمم کروا کر نماز پڑھانی چاہیے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر ایسے مارے، ان کو تھوڑا سی پھونک مار کے چہرے پر مل لے، اور پھر دایاں اور بایاں ہاتھ، بس یہ تیمم ہے۔ اس کے بعد وہ مریض نماز پڑھے گا، اور ہر نماز کے لیے علیحدہ سے تیمم کرے گا۔ ایک تیمم ایک نماز کے لیے ہی ہے، اگلی نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔